سے مستفیض قرآن کا صلوات مومنین مومنات، ایک سورہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومین حاجی غلام رسول، حاجی غلام نبی، دوست محمد منشا، میاں غلام حسین، منیر حسین، رابعہ بی بی، رشیدہ بی بی اور چٹھا فیملی کے دیگر مرحومین مرحومات کو ایصال فرما دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب هذه الفاتحة وسورة الإخلاص والمجلس والذكر والقرآن بتوسط الأنبياء والمرسلين سيدة نساء العالمين الأئمة الطيبين إلى أرواح المرحومين المذكورين المنذورين حاجی غلام رسول، حاجی غلام نبی، دوست محمد بن شامیہ، غلام حسین، منیر حسین، رابعہ بی بی، رشیدہ بی بی وسائر المتعلقین والمتعلقات لعائلة المذکورة والحاضرین والحاضرات۔ اللہم اغفر ذنوبهم وارحم على أحوالهم واحشرهم مع النبي وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمدللہ رب العالمین، بارئ الخلائق اجمعین، والعاقبۃ لأہل التقوی والیقین، الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا ابی القاسم محمد۔
ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. سيما بقية الله المنتظر امام زماننا هذا روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. يلقي الروح بأمره على من يشاء على عباده. صلى الله قابل قدر جناب مولانا وسیم عباس صاحب و ذاکرین حسین، شعراء اہل بیت، مؤمنین مومنات، چٹھا فیملی کے زیر اہتمام آج کی جو مجلس ایصال ثواب حاجی غلام رسول ابن جلال خان کی برسی کے سلسلے میں اور دیگر مرحومین منظورین کے ایصال ثواب کے سلسلے میں منعقد ہو رہی ہے. اس کا عنوان سخن قرار دیا ہے سفر روح. قرآن میں ارشاد ہے یلقی روح بامرہ علی من یشاء من عبادہ. اللہ روح کو القاء کرتا ہے اپنے امر کے ساتھ ان کے اوپر جو اپنے بندوں میں سے اس کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوتے ہیں. سفر روح میں سب سے پہلے یہ سمجھ لیجئے کہ روح کا لفظ پورے قرآن میں 21 مرتبہ استعمال ہے. 21 مرتبہ روح کا ذکر ہے قرآن میں. اور مولا علی کی ولادت کی جو جگہ کا نشان ہے وہاں آج بھی 21 میخ نصب ہے. لفظ روح بھی 21 مرتبہ اور روح کعبہ کی آمد کے نشان پر نشانیاں بھی 21. ہم نے جسد اور روح دو کے بارے میں ہمیشہ سنا ہے کہ یہ وجود انسان، پیکر انسان مرکب ہے جسد سے اور روح سے. جسد ہے سفلی، روح ہے علوی. جسد بنا ہے زمین والی چیزوں سے، روح بنی ہے آسمان والی چیزوں سے. جسد جسم بدن انتہائی پست ہے، روح انتہائی اعلیٰ. بدن بنا ہے مٹی پانی آگ اور ہوا سے، روح بنی ہے نور خوشبو علم اور بقا سے. جتنی روح اعلیٰ ہے اتنا ہی بدن پست ہے. گریوٹی کا قانون یہ ہوتا ہے کہ جس شے سے اوریجن ہو وہ شے اوریجن کی طرف کھنچتی چلی جاتی ہے. جہاز اس وقت تک اڑ نہیں سکتا جب تک اینٹائی گریوٹی طاقتیں استعمال نہ ہوں، کیونکہ وہ بنا ہے فولاد لوہا مٹی سے، لہذا مٹی اس کو کھینچتی ہے. بدن انسان کا بھی اڑ نہیں سکتا جب تک اینٹائی گریوٹی طاقتیں نہ ہوں، ورنہ پہلے زمانے کا انسان بھی
कोशिश तो करता रहा कि वो उड़े, मगर वो उड़ न सका, इसलिए कि रेजिस्टेंस नहीं थी ग्रेविटी के अगेंस्ट में। जब रेजिस्टेंस क्रिएट हो गई तो वही उन इंसान जो नहीं उड़ पा रहा था वही उड़ने लग गया। तो इंसान को जसद खींचता है नीचे की तरफ, रूह खींचती है ऊपर की तरफ। इस खींचातानी के दरमियान इंसान की जो जिंदगी गुजरती है उसे हयात कहते हैं। यानी ये खींचातानी है, वह हमारे वजूद में ये दौड़ लगी हुई है। बदन कोशिश करता है इंसान को पस्त बनाने की, रूह कोशिश करती है इंसान को आला बनाने की। बदन खींचता है पस्तियों की तरफ, रूह खींचती है बुलंदियों की तरफ। अब एंटाई ग्रेविटी ताकतें अगर ना हो तो इंसान पस्ती की तरफ चला जाए, और इंसान की रूहानियत बुलंद हो जाए तो इंसान उलूफ की तरफ चला जाए। तो एक बात तय हो गई कि इंसान की जो रूह का सफर है वो उस वक्त से जारी है जब इस बदन को ख्वाबो ख्याल ही न था तश्कील का। अभी बदन के तो अज्जा और आज़ा खातिर में न थे, तो रूह थी। आलम अरवाह में जो अल्लाह ने रूहों को जमा करके अलस्तो का वादा लिया था, उस वक्त बदन नहीं था, रूह थी। यही वजह है जो शय जितनी पहले क्रिएट होती है उतनी देर तक रहती है, क्योंकि बदन पहले क्रिएट हुआ है, लिहाजा वो देर तक रहता है। रूह पहले क्रिएट हुई है, वो देर तक रहती है। बदन बाद में आया है, वो जल्दी चला जाता है। दूसरे लफ्जों में यूं अर्ज करूं कि जिसकी फाउंडेशन फना पे हो उसे फना है, और जिसकी फाउंडेशन बका पे हो उसे बका है। तो इस वजूद इंसान में एक तरफ फना भी है, एक ही तरफ बका भी है। फना नाम है जसद का, बका नाम है रूह का। जो मर जाए उसे जसद कहते हैं, जो कभी ना मरे उसे रूह कहते हैं। अब हमने 18 घंटे जॉब किया, मजदूरी की, नौकरी की, कि हमने बदन को पालना है, जसद को पालना है, हमने जो फिजिकल नीड्स हैं उनका ख्याल रखना है। हमने ये कभी सोचा नहीं कि फना को तो पाल रहे हैं, बका के पालने का कोई एहतमाम ही नहीं किया। हमें सर्दी और गर्मी से बचाव के लिए हिफाजती तदाबीर चाहिए, बदन के लिए, मकीन के लिए मकान चाहिए। हमने ये नहीं कभी सोचा कि जिस तरह हमारे बदन की जरूरियात हैं वैसे ही हमारी रूह की भी जरूरियात है। रूह को भी बुरूदत और हिद्दत दरकार है, जिस तरह जसद को गर्मी और सर्दी दरकार है। अगर जसद को जिस्मानी ग़िज़ा चाहिए तो रूह को नूरानी ग़िज़ा चाहिए। अगर जिस्म को आपने जिस्म को महफूज रखना है वायरसेस से, तो रूह को भी तो महफूज रखना है वायरसेस से। अब हमारे आइम्मा ने कहा अल जसदो मकानुन व रूहो मकीनुन। ये जिस्म है मकान और रूह है मकीन। हमने सारी जिंदगी मकानों पे तो लगा दी कि घर बड़ा होना चाहिए, घर प्रोटेक्टेड होना चाहिए, बारिश आए तो कतरात जमीन पे न गिरे, इंसान गीला ना हो, हीट का भी इंतजाम हो, कूलर का भी इंतजाम हो, वहां पर हर किस्म की सहूलत हो। मगर हमने मकीन का ख्याल ही नहीं रखा। हमारे आइम्मा ने एक और जुमला कहा अल जसदो मतीयतुन व रूहो राकिबुन। ऐ लोगों, जिस जसद के पीछे, बदन के पीछे मरे जा रहे हो, ये तो सवारी है, असल सवार तो रूह है। एक इंसान सारी जिंदगी अपनी सवारी को तो खूबसूरत रखे और सवार का ख्याल ही न रखे। हमने सारी जिंदगी गुजार दी सवारी के डेकोरेट करने में और मकान के संवारने में। न मकीन का ख्याल रखा, न सवार का ख्याल रखा।
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, और मोहम्मद वाले मोहम्मद सलवात। माशाअल्लाह। अब समझना ये है आज की मजलिस में कि कम से कम मरहुमीन को ईसाले सवाब भी हो और हमारे लिए कुछ रिफॉर्मेशन का जरिया भी करार पाए। हमारे यहाँ जो ये दौड़ लगी हुई है, हमने सारी जिंदगी गुजार दी लोगों के अयूब तलाश करने में। ये साहब छोटे हैं, इनका कद छोटा है, पस्ता कद है। ये साहब काले हैं, ये गोरे हैं। ये लंबे हैं, इनकी नाक चपटी है, इनके नक्श बड़े अच्छे हैं। ये खूबसूरत है, ये बदसूरत है। हालांकि इसका नाम है खल्क, ये बंदे का जाब ही नहीं। ये जाब अल्लाह का है। वो काला पैदा करे या गोरा पैदा करे, वो अच्छे नक्शो नैन वाला बनाए या भद्दा बनाए, ये तो उसका जाब है। हमारा जाब तो था खुल्क, जिसकी तरफ हमने तवज्जो ही नहीं दी। उसने कैसा पैदा किया है ये उससे पूछा जाएगा, हम कैसे रह रहे हैं ये हमसे पूछा जाएगा। उसने कैसा पैदा किया ये जसद है, हम कैसे रहे ये इर्तिकाए रूह। लिहाजा अब हमने जो सफर शुरू करना है वो रूह का करना है। खुशकिस्मत थे अगर आलम अरवाह से आलम अजसाद में न आते, तो कोई बाज पुरसी न होती, कोई पुरसिशी न होती, न मुनकर व नकीर का डर होता, न बरज़ख का खतरा होता, न कब्र की दीवारों से खौफ होता, न बीमारी लगती, न हादसे का खतरा होता, न हार्ट अटैक, न एक्सीडेंट, न कुछ। इसलिए कि आलम अरवाह में थे, क्योंकि रूह नाम है बिला जरूरत का, बदन नाम है जरूरत ही जरूरत का। जहां जरूरतें न हो वहां रूह होती है, जहां जरूरतें ही जरूरतें हो वहां जसद होता है। मौला कायनात का जुमला याद रखिए, मौला फरमाते हैं जितना जरूरतों को बढ़ाते जाओगे इतने गुनाह ज्यादा होते जाएंगे, जितनी जरूरतों को कम करते जाओगे इतनी इर्तिकाए रूह ज्यादा होती जाएगी। मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावत। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत जिंदाबाद, हुसैनियत जिंदाबाद, यजीदियत मुर्दाबाद, बुलंद सलावत। आप जरा एक और एनालिसिस भी देख लीजिए। उलमाए अखलाक ने लिखा कि इस पैकड़े इंसान में, ये जो वजूद इंसान है, इसके अंदर चार ताकतें आपस में बरसरे पैकार है। अल-कुव्वतुल अक़लिया, अल-कुव्वतुल ग़ज़बिया, अल-कुव्वतुल शहविया, अल-कुव्वतुल वहमिया। एक है एंजलिस्टिक पावर, एक है पावर ऑफ स्कैवेंजर्स, एक है एनिमलिस्टिक पावर और एक है सैटनिक पावर। यानी गोरे एक इंसान के वजूद में मासूम को छोड़ दे, जाहिर है कि मासूम अल्हम्दुलिल्लाह बैटरी ठीक है, बैटरी सही है। मासूम इन अबहास से मुस्तस्ना है, एग्जम्प्ट है। मासूम में ये चीजें नहीं होती जो पस्ती की तरफ होती। अभी अर्ज करूंगा मैं इसका, मैं सबूत भी अभी अर्ज करूंगा ताकि आपको आज अंदाजा भी हो जाए कि मासूम के ओरिजिन में और हमारे ओरिजिन में क्या फर्क है। लिहाजा ये जो बहस हो रही है, मुज्तहिद हो या मुक़ल्लिद, आका हो या गुलाम, अमीर हो या गरीब, बड़ा हो या छोटा, उस्ताद हो शागिर्द, बाप हो बेटा, माँ हो बेटी, जो भी पैकरे बशरी में आया है उसके वजूद के अंदर
چار طاقتیں آپس میں برسر پیکار. یوں سمجھ لیجئے کہ ایک فرشتہ بیٹھا ہے وجود انسان میں، اور ایک درندہ بیٹھا ہے وجود بشر میں، ایک جانور بیٹھا ہے اور ایک شیطان موجود ہے. یہ انسان مکسچر ہے 25% اس طاقت کا جو فرشتہ بنانا چاہتی. 25% وہ طاقت ہے جو انسان کو درندہ بنانا چاہتی. 25% وہ طاقت ہے کہ جو انسان کو جانور بنانا چاہتی. 25% وہ طاقت ہے جو انسان کو شیطان بنانا چاہتی ہے. اگر ساری قوہ عقلیہ ہوتی، اینجلسٹک پاور ہوتی، تو انسان مجبور عابد ہوتا، مختار عابد نہ ہوتا. یہ جو انسان فرشتے سے افضل ہوتا ہے اس لیے کہ فرشتے کے پاس عبادت کے علاوہ کوئی آپشن ہی نہیں ہے. یہ انسان ہے جو 1000 آپشن چھوڑ کر سر سجدے میں رکھ دیتا ہے تو اللہ فرشتوں کے سامنے فخر کرتا ہے. دیکھیے اللہ کی ذات نے سب سے پہلے جو وجود بنایا وہ محمد و آل محمد کا وجود ہے، نور محمد، اور انہی کے انوار مقدسہ سے پوری کائنات پر ہے. اب فزیکلی جو پہلا وجود بنایا اللہ کی ذات نے شروع کیا، یہ جمادات، نباتات، حیوانات، اور پھر ذوی العقول میں سب سے پہلے اللہ نے فرشتے پیدا کیے، ذوی العقول. اور فرشتوں کے بعد اللہ نے جن پیدا کیے، جنوں کے بعد اللہ نے نسناس پیدا کیے، نسناس کے بعد اللہ نے انسان پیدا کیا. فرشتہ اتنا عظیم ہے کہ پلک جھپکتے میں پوری کائنات کو وزٹ کر سکتا. اللہ نے اتنے ہیکل والے فرشتے، اتنی طاقت والے معصوم فرشتے کی تخلیق پر خود کو مبارکباد نہ دی. اللہ نے جن بنایا جو جہاں چاہے جا سکتا ہے، جس پیکر میں چاہے سوائے معصوم کے، جس پیکر میں چاہے ڈھل سکتا ہے. اللہ نے جن کے بنانے کے باوجود خود کو مبارکباد نہ دی. نسناس اتنا بڑا تھا کہ ڈائناسور کو انگشت شہادت سے ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ پہ پھینک کر کھلونا بناتا تھا. نسناس اتنا بڑا تھا. نسناس پیدا کیا اللہ کی ذات نے 27.5 ملین ایئرز اگو. یہ نسناس پیدا ہوا ہے، اللہ نے اسے پیدا کیا ہے. ہماری طرح تھا مگر بہت اونچا، کبھی ہیکل تھا، پہاڑوں پہ ڈائناسور کے ساتھ کھیلا کرتا تھا. اللہ نے اتنے کبھی ہیکل کے باوجود بھی خود کو مبارکباد نہ دی. مگر جب حضرت انسان پیدا ہوا تو اللہ نے کہا فتبارک اللہ احسن الخالقین. آج میں خدا مبارکباد کے قابل پہر گیا اس لیے کہ انسان آ گیا. اب آپ ذرا غور فرمائیں کہ وہ اللہ جس نے انسان کو فرشتوں سے افضل سمجھا، جنوں سے افضل سمجھا، نسناس سے افضل سمجھا، وہ جس نے پوری اپنی مخلوق سے افضل سمجھا، بلکہ دوسرے لفظوں میں یوں کہوں جس نے سورج جیسا وجود انسانی خدمت کے لیے بنایا. چاند کو انسانی خدمت کے لیے بنایا، ستارے انسانی خدمت کے لیے بنائے. یہ ساری کائنات مسخر کی انسان کی خدمت کے لیے. آپ ایمان سے بتائیں کبھی سورج نے کہا ہے کہ آج میں 5 منٹ دیر کے بعد ابھروں گا؟ کبھی چاند نے کہا ہے میں آج تھکا ہوا ہوں، آج مجھے رخصت مل جائے؟ کبھی ستاروں نے کہا ہے کہ آج ہمیں چھٹی مل جائے؟ جن کو بنایا تھا خدمت کے لیے وہ تو ہر وقت مستعد ہیں، اور جس انسان کو اپنی خدمت کے لیے بنایا تھا وہ طرح طرح کے بہانے کر رہا ہے. ذرا غور فرمایا آپ، ذرا اس ارتقاء روح اور روح کے سفر میں ذرا یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کی ذات نے ان 4 صفتوں میں جو انسان کو رکھا ہے چاہتا کیا ہے خدا. اس پر ہمارے امام علی علیہ السلام کا ارشاد گرامی. آپ فرماتے ہیں ان اللہ خلق
اللہ نے جب فرشتہ بنایا، خلق الملک بالعقل دون الشہوت، جب اللہ نے فرشتہ بنایا تو اسے عقل محض بنایا، اس میں خواہش نہیں رکھی۔ وَخَلَقَ الْحَيْوَانَ بِالشَّهْوَةِ دُونَ الْعَقْلِ، اور جب جانور بنایا تو جانور میں خواہش رکھی، عقل نہیں رکھی۔ جہاں عقل ہی عقل ہو وہاں ملکیت ہے، اور جہاں شہوتی شہوت ہو وہاں حیوانیت ہے۔ وَرَكَّبَ الْإِنسَانَ بِهِمَا، اور اللہ نے جب انسان بنایا تو اس میں 50% عقل رکھی، 50% خواہش رکھی۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فَمَنْ غَلِبَ عَقْلُهُ شَهْوَتَهُ فَهُوَ خَيْرٌ مِّنَ الْمَلَكِ، جو انسان عقل کے ذریعے خواہش دبا دے وہ فرشتے سے افضل ہو جاتا ہے۔ وَمَنْ غَلِبَ شَهْوَتُهُ عَقْلًا فَهُوَ أَسْوَأُ مِنَ الْحَيْوَانِ، اور جو خواہش کے ذریعے عقل کو دبا دے وہ جانور سے پست ہو جاتا ہے۔ اے ہمارے چاہنے والوں، اللہ نے تمہیں فرشتوں سے افضل پیدا کیا ہے، جانوروں سے پست نہ بننا۔ یہ ہے روح کا سفر۔ ہمارے آئمہ یہ چاہتے ہیں کہ اس درجے پہ پہنچے ہمارے چاہنے والے کہ وہ صرف فزیکل نیڈز کا خیال نہ رکھیں بلکہ انہیں اسپرچول نیڈز کا بھی خیال ہو۔ ماشاءاللہ آپ دنیا کے مصروف ترین شہر میں رہتے ہیں، نیو یارک دنیا کا مصروف ترین شہر، اس کے باوجود اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ دین کے لیے وقت نکال رہے ہیں ماشاءاللہ۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم صرف اور صرف فزیکل نیڈز پر اکتفا نہ کریں۔ مثلا مثال دے رہا ہوں، آپ نے کبھی ایم بی بی ایس سے علاج نہیں کرایا امریکہ آنے کے بعد، آپ کہتے ہیں ایم ڈی ہونا چاہیے۔ کتنے ایم بی بی ایس یہاں پھر رہے ہیں روڈ پہ، آپ کوئی پرسکرپشن نہیں لکھواتے۔ آپ کہتے ہیں کہ جب تک انسان کے پاس ڈگری نہ ہو اس وقت تک انسان، ڈگری کے بغیر انسان اس قابل نہیں ہے کہ وہ کسی کا علاج کر سکے۔ اب سمجھنا یہ ہے کہ اگر ڈگری کے بغیر فانی بدن کا علاج ممکن نہیں تو ڈگری کے بغیر باقی روح کا علاج کیسے ممکن ہے؟ آپ ڈسپینسر سے دوائی نہیں لیتے، آپ نرس سے نسخہ نہیں لکھواتے، جاہل سے علم دین کیسے سیکھ رہے ہیں؟ کوئی سمجھ رہے ہیں یا نہیں آپ حضرات؟ اس روح کے سفر کے لیے آپ کو خیال رکھنا ہوگا۔ آپ نے اپنے بچوں سے کبھی نہیں کہا کہ ریڈ لائٹ پہ نہ رکنا، اسٹاپ سائن پہ رکے بغیر چلے جانا، ایل پر بغیر توجہ کے چلے جانا۔ آپ نے کبھی نہیں کہا کہ سامنے کوئی آگے گاڑی کے آنے لگے تو بریک پہ پیر نہ لے جانا بلکہ ریس پہ پیر رکھ دینا۔ آپ اتنے سمجھدار ہیں کہ فزیکل نیڈز کے لیے اپنے بچوں کا اتنا خیال رکھتے ہیں کہ کہتے ہیں خبردار جو لائٹ پہ چلے گئے اس لیے کہ حادثہ ہو جائے گا، خبردار جو سٹاپ سائن پہ نہ رکے، خبردار جو بے احتیاطی کی۔ تو جتنی احتیاط آپ فانی بدن کے لیے اپنی اولاد کے لیے کر رہے ہیں اتنی احتیاط تو کم از کم اس روح کے لیے بھی کیجئے جس نے ہمیشہ کے لیے باقی رہنا۔ ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، وقت ہی نہیں ہے، لوگوں کے پاس اپنے روحانی علاج کے لیے وقت ہی نہیں ہے۔ اور ایک بات اور بھی سمجھ لیجئے، یہ جو روح ہے یہ عالم زر سے چلی، عالم ارواح سے چلی اور بدن میں آئی۔ جیسے ہی انسان پیدا ہوا تو ہم نے دیکھا کہ بچہ آتے ہی رونے لگا۔ یہ سفر ہے، توجہ فرمائیے، یہ سفر ہے انسان کا جو پہلا زینا سفر کا رونے سے شروع۔ روتا انسان اس وقت ہے جب کسی شے کو کھو دیتا ہے۔ یہ بچہ کیوں رو رہا ہے؟ اسے ادھر کا ماحول بڑا پسند تھا جس میں ضرورتیں نہیں تھی، جس میں طہارت ہی طہارت تھی، جس میں کثافتیں نہیں تھی، جس میں نیبرہڈ تھی، اسپرچویلٹی۔ کیونکہ اس ماحول کو اس نے چھوڑ دیا، پہلا ری ایکشن یہ کیا کہ
کہ یہ رونے لگا. ہم نے تھپکی دے دی. شریعت نے ہمیں بتایا اس کے دائیں کان میں اذان کہہ دو اور بائیں میں اقامت کہہ دو تاکہ اسے پتہ چل جائے بعد المشرقین نہیں ہے. ہم اس کائنات کو بھی وہی رنگ دے دیں گے جس رنگ کو مس کرتے ہوئے تم رو رہے. اب آپ نے ملاحظہ فرمایا کہ جیسے ہی بچہ پیدا ہوا تو پیدا ہوتے وقت اذان بھی ہے اقامت بھی ہے اور ہم یہ دیکھتے ہیں کہ نماز نہیں. اور جب بندہ مر گیا تو اذان بھی نہیں اقامت بھی نہیں صرف نماز ہے. شاعر نے کہا آتے ہوئے اذان جاتے ہوئے نماز اتنے قلیل وقت میں آئے اور چل دیے. انسان بس یہی تھا. تو اب آپ دیکھتے ہیں کہ جب اذان و اقامت ہو چکی ہو اور انتظار نماز ہو تو آپ نے کبھی دیکھا ہے کوئی گناہ کر رہا ہو, کوئی نامحرم کو دیکھ رہا ہو, کوئی ڈیسیونگ کر رہا ہو, کوئی تھریٹننگ کر رہا ہو, کوئی کلنگ کر رہا ہو, کوئی بادرنگ ٹیزنگ کر رہا ہو؟ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ جب اذان اور اقامت ہو چکی ہو تو انسان عصمت مزاج ہوتا ہے, وہ انتظار کر رہا ہوتا ہے کہ ہاتھ اٹھائے اور نماز پڑھے. آپ لائف کی ڈیفینیشن چاہے جو کر لے, شریعت میں زندگی کی تعریف یہ ہے اذان و اقامت ہو چکی ہے, انتظار نماز ہے. اگر بغیر گناہ کے گزار دی تو زندہ ہو اور گناہ سے گزار دی تو زندہ رہ کے بھی مرتا. یہ روح کا سفر. نعرہ رسالت یا رسول اللہ, نعرہ حیدری برائے خوشبو محمد و آل محمد صلوات. آپ نے ملاحظہ فرمایا یہ انسان کا سفر شروع ہوا. روح شکم مادر ہی میں آ گئی تھی. روح شکم مادر ہی میں آ گئی. عجیب بات ہے کہ کل شیء یرجع الی اصل. یہ جو شکم مادر تھا وہ قبر نما تھا. توجہ رہے, اسی لیے قبر رکھی گئی کہ جس سے ابتدا ہوئی تھی اسی پہ انتہا. وہ بھی ایسا ہی ماحول تھا, یہ بھی ایسا ہی ماحول تھا. عجیب بات یہ ہے شکم مادر میں بچہ سنتا سب کچھ ہے, بول نہیں سکتا. مرنے کے بعد مرنے والا سنتا سب کچھ ہے, بول نہیں سکتا. کچھ ملاحظہ فرما رہے ہیں نہیں؟ وہاں بھی روح جو تھی وہ 50% کام کر رہی تھی. مرنے کے بعد بھی روح 50% کام کر رہی ہے. انسان کو اسی اوریجن میں رکھا. روح کا سفر شروع ہوا عہد طفولیت سے, بلکہ شکم مادر سے. اور پھر جب روح کے سفر, روح اور بدن دونوں ملے, ضرورتیں تو شروع ہو گئی, مگر ابتدا میں جو ٹریننگ کا پیریڈ ہوتا ہے اس میں فوجی کو فوج والے کوٹ مارشل نہیں کرتے, کیونکہ یہ تجربہ تھا نیا نیا روح کا اور بدن کے ملنے کا. لہذا بلوغ تک اللہ نے فرما دیا یہ تمہارا ٹریننگ کا پیریڈ ہے, ہم نہ تمہارے بدن کو سزا دیں گے نہ روح کو سزا دیں گے. یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا. قرآن کہتا ہے روح کا اسٹیٹس ہے فرشتوں جیسا. قیامت کے دن روح وہی ہوگی جہاں فرشتے ہوں گے. جیسے فرشتے اڑیں گے ویسے ہی روح اڑے گی. اب سمجھ میں آئی بات کہ روح کا اوریجن یہ ہے کہ وہ فرشتہ بنانا چاہتی ہے, کیونکہ وہ نور سے ہے, خوشبو سے ہے, بقا سے ہے, علم سے. وہ چاہتی ہے کہ خوشبو رہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھتے نہیں جب تک روح رہتی ہے بدبو نہیں پھیلتی. جب تک روح رہتی ہے کرنٹ ہے, آنکھیں دیکھ رہی ہے. جب روح چلی جاتی ہے علم بھی چلا جاتا ہے. جب روح چلی جاتی ہے حیات و بقا بھی نہیں رہتی, فنا ہو جاتی ہے. اب ایک سوال کرنا ہے یہاں پر, اسے توجہ سے سن لیجئے کہ اللہ کی ذات نے سب کو 25% نور دیا, 25% خوشبو دی, 25% علم دیا, 25% بقا حیات دی. ایسے ہے نا, جیسے 25%
مٹی ہے, 25% آگ ہے, 25% ہوا ہے, 25% پانی ہے. یہ نہیں ہو سکتا کہ اللہ نے کسی کو تو 100% آگ بنا دیا ہو, کسی کو 100% مٹی بنا دیا ہو. یہ عدل الہی کے خلاف. عدل الہی یہ ہے کہ اللہ نے بیلنس بنایا, فسواہ. قرآن خود کہتا ہے کہ میں نے انسان کو ایسا بنایا جیسا مجھے اچھا لگتا تھا. پھر ملازہ فرما رہے اگر یہ ناک پیچھے کی طرف ہوتی تو کتنی بری لگتی, اگر یہ آنکھیں سر کے اوپر ہوتی تو کتنی بری لگتی, اگر یہ گھٹنے آگے کو تہ نہ ہوتے پیچھے کو تہ ہوتے تو ہر بندہ کئی دفعہ گر کے گھر پہنچتا, اگر یہ ایلبوز ادھر نہ مڑتی تو انسان کبھی سروائیو نہ کر سکتا. اللہ نے بہت طریقے سے احسن تقویم بنایا انسان کو, اپنا بہترین تجربہ بنایا. اللہ فرماتا میں نے انسان کو ایسا بنایا کہ مخلوق اس میں کوئی عیب تلاش نہ کر سکے. اللہ فرما رہے ہیں. اور اللہ کی لمبی چوڑی ڈیمانڈ کوئی نہیں سفر روح میں. اللہ یہ نہیں کہتا کہ میں نے تمہیں جیسا بنایا تھا اس سے 1000 درجہ اچھے ہو کے آؤ. اللہ کی صرف اتنی سی ڈیمانڈ ہے کہ کلو شین یرجو الی اصلہ. میں نے جب تمہیں پیدا کیا تھا تو تمہارے ہاتھوں پہ ظلم کے داغ نہ تھے, تمہاری آنکھوں میں نامحرم کو دیکھنے کا دھبا نہ تھا, تمہارے کریکٹر پر بد کرداری کا داغ نہ تھا. میں صرف تم سے یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں کہ جب میرے دربار میں آنا تو ایسے تو بن کے آنا جیسا میں نے تمہیں بھیجا تھا. اور اگر آلودہ بھی ہو جاؤ تو میں نے توبہ کا سمندر رکھا ہے, خود کو دھو کے میری بارگاہ میں ایسے آ جانا جیسے شکم مادر سے باہر آئے. تو یہ حضرت انسان کا وجود ہے. اب یہ عہد شباب میں آیا, اس کے بعد بڑھاپے کی طرف آیا. وَمَن نُعَمِّرْهُ نُنَكِّسْهُ فِي الْخَلْقِ. پھر ہم آہستہ آہستہ انسان کو بچپنے کی طرف لے جاتے ہیں. آپ دیکھتے نہیں, وہی بچہ جس طرح ضد کرتا تھا اب بوڑھا ویسے ضد کر رہا ہے. جیسے بچہ چل نہیں سکتا تھا اب بوڑھا چل نہیں پا رہا. جس طرح بچے کی ول پاور کمزور تھی اب بوڑھے کی ول پاور کمزور ہو گئی. اب یہاں پر روحانی سفر کا اعلان یہ کیا کہ جب تمہارے ماں باپ اس بڑھاپے کی طرف چلے جائیں کہ جس میں بچپنا آ جاتا ہے, وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا, تو انہیں جھڑکی نہ دینا, انہیں اف بھی نہ کہنا. انہوں نے تمہاری ہر چیز بچپن میں برداشت کی تھی, تم ان کی ہر چیز بڑھاپے میں برداشت کرو. هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانِ. بس تقریر اختتام پذیر ہو رہی ہے. اب خلاصہ یہ ہوا آج کی مجلس کا کہ انسان عالم ارواح عالم زر سے چلا تھا, عالم اجساد میں آیا. پہلے روح آئی پھر چلی گئی. اب جب روح ہے اور جسد بھی ہے تو ان کے مکسچر میں ہم نے کوشش یہ کرنی ہے کہ فزیکل نیڈز کا بھی خیال کریں اور اسپرچول نیڈز کا بھی خیال کریں. جہاں ہم ایم ڈی بننا چاہتے ہیں وہیں پر ہم تزکیہ نفس کے ساتھ سلمان و بوزر بھی بننا چاہیں. جہاں ہم دنیا کے حادثات سے بچنا چاہتے ہیں وہاں آتش جہنم سے بھی بچیں. جہاں ہم اپنے رشتہ داروں کو ناراض نہیں کرنا چاہتے وہاں اپنے خالق کو بھی ناراض نہ کریں. جہاں ہم دنیا میں ڈگنیٹی سے رہنا چاہتے ہیں آخرت میں بھی سر جھکانے اور شرم و ندامت سے بچنے کی سبیل کریں. اگر دنیا میں ہم چاہتے ہیں کہ سائنس پڑھے دنیا کے لیے تو آخرت کے لیے قرآن بھی پڑھیں. اگر مینٹننس کے لیے ہم ورزش کرنا چاہتے ہیں تو قیامت کے لیے ہم نماز بھی پڑھیں. اگر آؤٹنگ ہمیں چاہیے, ہم بور ہو رہے ہیں فزیکلی, 10-12 دن ہمیں ویکیشن چاہیے تو حج پہ جا کے اسپرچول ویکیشن بھی ہم کریں. اگر ہم فزیکل ڈائٹنگ کرتے ہیں ریسٹ آف دا ایئر تو ماہ رمضان میں ہم اسپرچول ڈائٹنگ بھی کر لیں. اگر ہم ظلم و تعدی سے بچتے ہیں تو زخم زبان لگانے سے بھی ہم بچیں. اگر ہم نگاہ بد سے بچتے ہیں تو سماع بد سے بھی بچیں. قرآن اہل بیت یہ چاہتے ہیں ہمارے ماننے والے کا بدن بھی بیلنس رہے, روح بھی بیلنس رہے, اس کی دنیا بھی سمجھ جائے, آخرت بھی سمجھ جائے.
इसलिए आपने मुलाजा फरमाया बदन के सफर में आपने अपने मरने वाले को गुस्ल दिया, कफन पहनाया, दफन कर दिया, कब्र बना दी कच्ची या पक्की, फिर कभी वक्त मिला तो फातिहा पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिया। जिस तरह अभी माशाल्लाह इस फैमिली ने, चट्ठा फैमिली ने 25 कुरान खत्म किए हैं। अल्लाह करीम इन खत्म हाय कुरान का सवाब भी मंजूरीन को ईसाल फरमाए। और हाजी गुलाम रसूल, हाजी गुलाम नबी, दोस्त मोहम्मद मनशा, मियाँ गुलाम हुसैन, मुनीर हुसैन, राबे बीबी, रशीदा बीबी और दीगर चट्ठा फैमिली के मरहुमात के दर्जात ताली हों। और अल्लाह सबको तौफीक दे कि वो अपने अपने मरहुमीन को याद करें और इसी तरीके से कुरान पढ़े और अपने अपने मरहुमीन से राबिता रखें। बस तकरीर खत्म हो गई। फिजिकल नीड्स हैं लिमिटेड, स्पिरिचुअल नीड्स हैं अनलिमिटेड। आपने अपने मरहूम के साथ रिश्ता जो रखा फिजिकल, जब तक वो थे आपने खिदमत की उनकी, जब मर गए आपने दफन कर दिया। कब्र में जाके कभी आपने अंदर विजिट किया? ये फिजिकल नीड्स हैं, खत्म हो गए। अब वो जाने, उनका खुदा जाने, मगर रूह के साथ आपका राबिता आज भी जारी है। ये जो आप खत्म कुरान कर रहे हैं ये रूह के लिए कर रहे हैं। ये जो आप मजलिस हुसैन करा रहे हैं ये रूह के लिए करा रहे हैं। ये जो फातिहा खानी हो रही है रूह के लिए हो रही है। ये जो कब्रों पे आप सलाम करते हैं अजसाद पे नहीं अरवाह पे सलाम करते हैं। वरना आप क्यों कहते वअलल अरवाहिल्लती हल्लत बेफनाह वअला खत्म रहले। तो रूह का सिलसिला जारी रहता है। ये रूह के सफर की तकरीर का एक पहलू इख्तिताम पजीर हुआ। एक सवाल करना है और बस इसी पर आपकी जहमतों को खत्म कर देना है। मैंने अर्ज किया कि 25% नूर है, आंखें देख रही हैं क्योंकि लाइट है। यही वजह है कि आपसे कहते हैं मोटर व्हीकल वाले आंखें डोनेट कर दीजिए। उनसे पूछिए मुर्दा आंखों का फायदा क्या? जब मुर्दा है तो लेके क्या करो? हाथ डोनेट कर दीजिए। मुर्दा को लेके क्या करो? वो साइंटिस्ट कहते हैं है मुर्दा हम जानते हैं, मगर हम वहां लगाएंगे जहां हयात का मेन स्विच ऑन होगा। न देखने वाली आंख उस बदन में देखने लग जाएगी, न धड़कने वाला दिल वहां जाके धड़कने लग जाएगा। ये बात तय हो गई। इसी तरीके से किसी साइंटिस्ट से जो मर गया हो आप कुलिया नहीं ले सकते। थॉमस एडिसन ये न्यूजर्सी का रहने वाला था, अब उससे कोई बल्ब का आज नुस्खा पूछिए, आइंस्टाइन से पूछिए, खोई खुमैनी से पूछिए, नहीं बता सकते। बका है ही नहीं, फना हो गई। खुशबू रहती नहीं जब रूह चली जाए। ठीक है, अब मैं एक सवाल करता हूं, जब 25% खुशबू है, नूर है, 25% बका और इल्म है, तो जब रूह चली जाएगी आंख देखेगी नहीं, कान सुनेगा नहीं। ये इब्तिदा में जो सुनता है सिर्फ इसलिए कि रूह वहां मौजूद होती, वरना जब कब्र में बंद हो जाती है फिर नहीं सुनती, खुशबू आएगी नहीं। मगर मैं हैरान हूं अगर कोई ऐसा बंदा हो जिसने नौके नेज़ा पे कुरान भी पढ़ा हो, आंखों से देखा भी हो, कानों से सुना भी हो, तो ये कुलिया कहां गए? कुलिया तो ये था जब रूह निकल जाए तो आंख देखे नहीं, कान सुने नहीं, जबान बोले नहीं। ये कुलिया टूटा कि नहीं टूटा? और अगर 1 साल के बाद सर दिए जाएं तो सारा दमिश्क मुअत्तर हो जाए। कुलिया टूटा कि नहीं टूटा? और जो दर्स मुकद्दस अर्दबेली ने शागिर्दों को पढ़ाना होता है वो पहले मौलानी के रोजे से पढ़ के आते हैं। आइंस्टाइन तो कुलिया नहीं बता रहा, अली दर्स कैसे पढ़ा रहे हैं कब्र से। कुलिया टूट गया कि नहीं टूट गया? और आपने देखा कि 1000 साल से ज्यादा जिंदा रहना पॉसिबल नहीं, मगर नरजिस का लाल आज भी जिंदा बैठा है। बका का कुलिया टूट गया कि नहीं टूट गया? तो अब मैं आज भी हमारे आइम्मा बाकी है, इमाम ज़माना तो चलो फिजिकली बाकी है, बाकी भी बाकी है, सुनते भी हैं। तभी तो हम ज़ियारत में कहते हैं कि आप अपने हमारे कलाम को सुन भी रहे हैं, हमारे सलाम का जवाब भी दे रहे हैं, आप हमें देख भी रहे। तंजुरो मकामी
تو کلیہ کیوں ٹوٹا؟ تو اس کا جواب سن لیجئے. محمد ابن یعقوب کلینی نے کافی میں ایک حدیث لکھی، اسی پر آج کیا یہ سلسلہ ختم ہو رہا ہے. وہ لکھتے ہیں جن عناصر سے اللہ نے ارواح انبیاء کو بنایا، کوئی سمجھ رہے ہیں کون سے عناصر ہیں؟ نور، خوشبو، بقا، حیات، علم. ان عناصر سے اللہ کی ذات نے محمد و آل محمد کے جسم بنائے. ان کے جسم نور ہی نور ہے، ان کے جسم خوشبو ہی خوشبو ہے، ان کے جسم علم ہی علم ہے، ان کے جسم بقا ہی بقا ہے. یہ زندہ رہے تب بھی بول سکتے ہیں، مر جائے تب بھی بول سکتے ہیں. زندگی میں بھی خوشبو ہے، مرنے کے بعد ان کے روزوں سے خوشبو ہے. یہ مر کے بھی زندہ رہتے ہیں، ان کی آنکھیں دیکھ بھی سکتی ہیں، کان سن بھی سکتے ہیں، ذہن سمجھ بھی سکتے ہیں. اس لیے کہ باقی ساری کائنات ہے 25% والی، یہ ہے 100% والے. 100% نور ہے، 100% خوشبو ہے، 100% علم ہے، 100% بقا. لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا حسین. آقا صلوات تو خلاصہ مجلس یہ ہوا کہ آج کے بعد ایک نئی لائف کا آغاز کریں. فزیکل نیڈز کے ساتھ اسپرچول نیڈز کا خیال رکھیں، فزیکل ایجوکیشن کے ساتھ اسپرچول ایجوکیشن کا خیال رکھیں. فزیکل ایجوکیشن اناری سے نہیں لیتے تو اسپرچول ایجوکیشن بھی جاہلوں سے نہ لیں. اگر بچوں کو روڈ پر چلتے وقت لائٹس کراس کرنے کا نہیں کہتے تو بچوں کو گناہ کرنے کا درس بھی نہ دیں، کیونکہ وہ بھی جو حرام ہے وہ آخرت کی ریڈ لائٹس ہیں. ان کو کراس کرنا اتنا ہی جرم ہے جتنا دنیا کی ریڈ لائٹس کو کراس کرنا جرم ہے. اور انسان غیر معصوم بھی ہو تو بعض اوقات اس درجے پہ پہنچ جاتا ہے کہ معصوم امام کہتا ہے بے ابی انتم و امی طبتم، میرے ماں باپ تم پہ قربان ہو جائیں اے اصحاب حسین. یہ روح کا سفر، روح کے سفر میں انصار الحسین نے خود کو اس درجے پہ پہنچا. ذرا غور کریں کہ سب سے آخر میں آنے والا سب سے پہلے جہاد کے لیے. کوئی تصور کر سکتا ہے؟ حور نے جتنی بڑی جسارت کی تھی کوئی تصور نہیں کر سکتا. مگر سبحان اللہ کیا روح کا سفر ہے. ڈیوریشن تھوڑی ہے روح کے سفر کی، پورا دن بھی نہیں، 24 گھنٹے بھی نہیں. درجہ یہاں پہنچا کہ جب اس نے روح کے سفر میں ایک جملہ کہا اخطأت یا ابن رسول اللہ، رسول کے بیٹے مجھ سے غلطی ہو گئی. رسول کے بیٹے نے روح کے سفر کی کشتی پر ایسے سوار کیا، فرماتے انت حر فی الدنیا والآخرہ انما الاعمال بالنیات. تم جس نیک نیتی سے آئے ہو نہ ہو، اب نہ تمہیں دنیا میں کوئی پوچھ سکے گا نہ آخرت میں کوئی پوچھ سکے گا. یہ بالکل درست ہے. بعض لوگ ایسے ہیں جن کو فرشتے بھی پوچھ نہیں سکتے، ان میں حر ہے. یہی مطلب ہے نا حر فی الدنیا والآخرہ. اللہ اکبر. اس روحانی سفر کی ارتقاء والے ایک مسلم ابن اوسجہ کا سلیقہ دیکھیں. شب عاشور میں مسلم خضاب کر رہے تھے. حبیب نے پوچھا کہ یہ شب کیا خضاب کی شب ہے؟ کہا مجھ میں اور جنت میں صرف ایک رات کا فاصلہ ہے. کیا روحانی سفر ہے. یہ تربیت ہے روحانی. اور پھر حبیب اور مسلم دونوں بچپن کے دوست.
جب مسلم کی شہادت ہونے لگی تو حبیب سامنے کھڑے. حبیب کہتے ہیں مسلم کوئی اپنی بیوہ کے لیے وصیت ہو, تمہارا بیٹا بھی ہے, کوئی بیٹے کے لیے وصیت ہو. تو کچھ نہیں کہا. سامنے کھڑے تھے حسین, اپنی انگلی کا اشارہ کر کے کہتے ہیں اوسی کا بحاظ الغریب, اوسی کا بحاظ المظلوم. اور کوئی وصیت نہیں, وصیت صرف یہ ہے غریب زہرا کا خیال رکھنا. کس درجے پہ پہنچایا ہے, یہ کوئی معصوم نہیں ہے, ذرا غور کریں کس درجے پہ پہنچے. میں نے یہ جملے پڑھے ہیں حبیب اور مسلم کے, کہ مسلم نے حبیب سے کہا تھا جب نکلنے لگے ہیں قتال کے لیے, تو کہا بھائی میرے پٹکے سے میری کمر کو کس دو. کمر جھک گئی تھی نا, کیونکہ حسین کا مجاہد ہوں, حسین کے دشمنوں کے سامنے شیر کی طرح جانا چاہتا ہوں. بچپن کے دوست میری کمر کس دو تاکہ چند لمحوں میں حضور کے سامنے سرخرو ہو جاؤ. بڑا فرمایا آپ نے کس درجے پہ روحانی سفر. زہیر ابن قین بہت دیر سے آئے, مگر دیکھیے زہیر کا خون بھی اسی مٹی میں مل گیا جس میں حسین کا خون. کیا اعزاز ہے. واہب قلبی تو کرسچن ہے, دیکھیا کنورٹڈ ہے. واہب قلبی کے بارے میں بھی باقر العلوم کہہ رہے ہیں میرے ماں باپ قربان ہو گیا. اللہ اکبر. عبداللہ کے بیٹے چند لمحوں کے ایمان نے کس ارتقاء سفر روحانی کا اظہار کیا. اللہ اکبر. ذرا غور فرمائیں. اسی لیے حسین ابن علی فرماتے تھے کہ میں اپنے اصحاب جیسے کسی نبی کے اصحاب نہیں دیکھتا. میرے انصار جیسے میرے نانا کے انصار نہ تھے, میرے بابا کو ایسے انصار نہ ملے جو مجھے ملے. اللہ اکبر. یہی وجہ ہے میرے عزیزوں کہ جب انسان روحانیت کے سفر میں اتنا دور چلا جاتا ہے تو حسین ابن علی کہتے ہیں یا بنی الکرام, اے شریف زادو, حاذہ الجنت التی فتحت ابوابها, یہ ہے وہ جنت کربلا میں جس کے دروازے تمہارے لیے کھول دیے گئے. قرآن کی جنت ہے تلک الجنت التی, وہ جنت. اور حسین کی جنت ہے حاذہ الجنت, یہ جنت. جو وہ کو یہ بنا دے انہیں انصار الحسین. قرآن کے دور کو جو نزدیک کر دے وہ تعارف ہے انصار الحسین. ماشاءاللہ بہت رو چکے آپ, صرف دو کے دو جملے اور سن لیں, توسل ہو جائے. لا یومک یومک یا ابا عبداللہ. جب سارے یار انصار دوست احباب بیٹے بھائی بھانجے بھتیجے حسین کے چل بسے اور اکیلا رہ گیا میرا مولا, تو یہ کہہ کے نکلے. تلوار بھی چلاتے تھے اور یہ کہتے جاتے تھے اے ظالمو, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اکبر جیسا بیٹا مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا غازی مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کا اصغر مارا گیا, اب اس کی جنگ دیکھو جس کے مہمان مارے گئے, اس کی جنگ دیکھو جس کے میزبان مارے گئے. اللہ اکبر. ایک مرتبہ یا ایتھا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ کی آواز آئی. وعدہ طفلی یاد آیا. حسین گھوڑے سے گر پڑے. جب میں بچہ تھا میں سنتا تھا کہ گھوڑے نے پہلے زانو طے کیا, پھر پہلو لگایا اور بڑے آرام سے زینب کے بھائی کو اتارا. مگر میں نے جب امام زمانہ کے جملے پڑھے السلام علی جدی الغریب القتیل المظلوم الاتشان الذی سکت عن فرسہ مکبوبا علی وجہ, میرا اس دادا پہ سلام جو بھاگتے ہوئے گھوڑے سے
منہ کے بل زمین پہ آیا. جب مختار قاتل پکڑ رہے تھے ایک قاتل حسین کا قریب آیا. مختار نے کہا تو بتا تیرے ترکش میں کتنے تیر تھے اور تو نے کہاں کہاں تیر مارے؟ کہا میرے ترکش میں 3 تیر تھے. ایک تیر میں نے عباس کے پشکیزے میں مارا, ایک تیر میں نے علی اصغر کے گلے میں مارا, اور ایک تیر میں نے ایسا مارا مختار تو برداشت نہ کر سکے گا. اس تیر کے ذکر کے بعد مختار تخت سے گر گئے. وہ جملہ یہ تھا, اے مختار جب تیرا مولا زینے ذوالجناح پہ کبھی دائیں گر جاتا کبھی بائیں گر جاتا, میں نے وہاں تیر کمان میں ڈالا, میں نے تیرے مولا کو تیر مارنے کی کوشش کی, تیرے مولا نے یوں الٹا ہاتھ کیا. مختار میں تجھے کیسے بتاؤں, میں نے ایسا تیر مارا تیرے مولا کا ہاتھ ایسے پیشانی میں رہ گیا. اور فاطمہ کا نام زمین کربلا. یا محمود بحق محمد, یا اعلی بحق علی, یا فاطر بحق فاطمہ, یا محسن بحق الحسن, یا قدیم الاحسان بحق الحسین و ذریت الحسین. پروردگار تجھے واسطہ ہے اپنی عزت و جلال کا, تجھے واسطہ ہے انصار الحسین کا, تجھے واسطہ ہے حسین ابن علی کی تربیت کا, تجھے واسطہ ہے تربیت گاہ کربلا کا. ہم سب کے گناہان صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما, منظورین کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. جناب نصیر چٹھا, منور چٹھا, غلام عباس چٹھا اور ان کی فیملیز کو اس مجلس کے انعقاد پر درس قرآن کے اسپانسر کرنے پر جزائے خیر مرحمت فرما. 25 قرآن اور فاتحہ مجلس نظر و نیاز اور آج کے درس قرآن کا ثواب مرحومین کو ایصال فرما, ان کے صغائر و کبائر سے درگزر فرما. جوار انصار الحسین میں چٹھا فیملی کے ان مرحومین کو جگہ عطا فرما. باراللہ ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما, ہم سب کو سفر روحانی کی توفیق خیر مرحمت فرما. باراللہ ہم سب کو انصار الحسین کے راستے پر چلنے کی توفیق عطا فرما. ہماری کمیونٹی کو درس قرآن میں, مدرسۃ القرآن میں, تجوید القرآن کے نئے سلسلے میں اور آئندہ ہفتے کی مجلس میں شرکت کی توفیق مرحمت فرما. المہدی سینٹر کے مالی مشکلات کو حل فرما, معاونین کو جزائے خیر دے. جناب مرتضی جعفری صاحب کو, آغا مختار کی زوجہ کو, سندس چٹھا کو شفائے کامل و عاجل عطا فرما. حاضرین کے مرحومین کی مغفرت, ہم سب کا خاتمہ علی الخیر, ہمارے بچوں اور بچیوں کے کردار کی حفاظت فرما. ہم سب کو اول وقت میں نماز کی توفیق دے. مومنین کو المہدی سینٹر میں نماز فجر اور دیگر نمازوں میں شرکت کی توفیق خیر مرحمت فرما. حج و زیارات نصیب فرما. امام زمانہ کے ساتھیوں میں ہمارا شمار فرما. ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. متوجہ زیارت